بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اس حدیث میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جس میں اب ہم داخل ہو چکے، شعبان کا مہینہ، یہ رمضان سے پہلے آ رہا ہے اور رجب کے بعد آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ تو اس زمانے میں رجب کا مہینہ اس طرح ہوا کرتا تھا، کیونکہ رجب بھی احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو رجب کا خیال کیا جاتا تھا، اس میں اعمال کیے جاتے تھے، اور رمضان میں تو کرتے ہی تھے۔ تو اس زمانے میں رجب کا خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب تو ہمیں رجب کی بھی تمیز ختم ہو گئی اور شعبان کی بھی۔ تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ تو وہ غفلت کیا ہے کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رمضان کا مہینہ، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم سب کو احساس ہوتا ہے کہ رمضان ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس لیے جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اس وقت تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہم رمضان میں عبادات کریں گے، روزے رکھیں گے، لیکن رمضان سے پہلے جو تیاری ہونی چاہیے، جس طرح ہر بڑے کام کے لیے، ہر بڑے موقع کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اس طرح رمضان کی بھی تیاری ہونی چاہیے، لیکن ہم شعبان میں تو غفلت برتتے ہیں اور اس طرح تیاری نہیں کرتے۔ اگر کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ سال کے آخر میں امتحان ہونے، اور اس کے ذہن پر یہ بات رہتی ہے کہ جب امتحان جیسے ہی قریب آتے جائیں گے تو میرے لیے اہمیت وقت کی بڑھتی جائے گی، اور مجھے امتحان کی تیاری آخری دنوں میں بالکل یعنی پیک پر پہنچ جائے گی اور بہت زیادہ تیاری کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں ابھی سے احساس ہے کہ عید کا دن آنے والا ہے، تو عید کی بھی تیاری بہت سے لوگ شروع کر چکے ہیں یا کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ اسی طرح شادی کی تو جو بھی اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے، کہ پہلے سے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک اور مثال سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ وہاں ہمارے لیے اہتمام ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، کھانے تیار کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ یعنی پہلے سے ہی ہمیں اگر پتہ لگ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دیکھیں گے کہ میرا بندہ رمضان کی تیاری کر رہا ہے اور اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی ہم پہلے سے کرنا شروع کر دیں، تو رمضان کی برکات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ برکات دیں گے رمضان کی، جس کے ذریعے ہمیں تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اگر بغیر تیاری کے رمضان میں داخل ہو گئے تو وہ ہو سکتا ہے جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شروع میں تو جذبہ بہت ہے کہ میں یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا، لیکن رمضان آیا، پہلے روزے میں جذبہ رہا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جذبہ کم ہونا شروع ہو گیا، رمضان کی وہ برکتیں نہیں حاصل کر سکے جن سے تقوی کا حصول ہونا تھا۔ اسی طرح اگر استاد دیکھے کہ شاگرد جو ہے وہ زیادہ وقت تو شاگرد گھر پہ گزارتا ہے، لیکن اگر استاد کو پتہ چل جائے کہ گھر میں بھی پڑھائی پر توجہ دیتا ہے، اس کو احساس ہے کہ مجھے اچھے نمبر لینے، پڑھائی کروں گا، محنت کروں گا تو پھر اچھے نمبر ملیں گے، تو اب وہ استاد کے سامنے آ گئی اگر یہ بات تو استاد خوش ہوگا۔
تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ پہلے سے رمضان میں شعبان میں محنت کر رہا ہے جو رمضان کی، تو اور غافل نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم وقت آنے والا ہے، پہلے سے تیاری کر رہا ہے، تو وہ پہلے سے تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں تو سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام ہوتا تھا، تو ہم اس مہینے میں ابھی سے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ 28 اور 29 کے روزوں کی ممانعت ہے، یعنی اس سے پہلے روزے رکھ سکتے ہیں، اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے روزے رکھ لیں، 15 تاریخ کے روزے کا بھی آیا ہے۔ پھر یہ کہ 15ویں شب یعنی 14 تاریخ کی رات جو ہے اس میں عبادات، شب برات کا ذکر ہے، تو وہاں عبادات کی کتنی فضیلت آئی ہے۔ تو میرے شیخ فرما رہے تھے، شعبان کا ہی بیان تھا، شعبان اور رجب کے حوالے سے ان کا بیان تھا، حضرت مولانا جلیل احمد اخوند صاحب دامت برکاتہم، وہ فرما رہے تھے کہ ہم اس امت کی عمر کم رکھی گئی ہے، باقی جتنی امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اس امت کی عمر کم رکھی گئی ہے، لیکن اس امت کے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اب کم عمر ہونے کے باوجود ہمارے جو اعمال ہوں گے ان کا اجر ان امتوں سے زیادہ ہوگا جن کی عمریں زیادہ تھیں۔ مثال کے طور پر جب نماز فرض ہو گئی تو 50 نمازوں کا حکم آیا تھا، یہ سب کو معلوم ہے، اور پھر وہ کم ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس درخواست کو لے کر گئے کہ اور کم کر دیجئے، میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو وہ کم ہو کر 5 تو ہو گئیں، لیکن ان کا اجر وہی رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، 50 نمازوں کا اجر باقی رکھا۔ اب جو ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں 50 نمازوں کا ملتا ہے، تو اب اگر کسی نے 50 سال نمازیں پڑھی تھیں تو 10 گنا اجر ہو گیا، 500 سال کی عبادت کا اجر اس کو ملے گا، 50 سال کو 10 سے ضرب دے دیں تو 500۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بہت بڑھا دیا، یہ کس لیے کہ میرا بندہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے جس پہ میں اسے لانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ ایک تو فرض نماز کا درجہ اتنا بڑھا دیا، پھر مختلف طریقوں سے ہمیں کبھی اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس کا درجہ 27 گنا بڑھا دیا، تو ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ اسی طرح صدقے خیرات کا قرآن شریف میں ذکر آ گیا کہ 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا اجر، ہمارا مرتبہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اونچائی پر لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اب یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے کو میں بھی اور ہم سب اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان میں وہ اعمال جو ہمیں مشکل لگتے ہیں ان کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے، اور وہ تقویٰ کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ یا کہیں اور بات ہوئی تھی کہ رمضان جو ہے وہ 11 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، 11 مہینے انسان دنیا سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور دنیا کی رغبت اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ ایسا آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک کورس سے گزارتے ہیں، ایک ٹریننگ کورس سے گزارتے ہیں کہ یہ تو اس مہینے میں ہمیں ویسے بھی اپنی عبادات کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور قرآن سے جڑنا چاہیے، عبادات سے جڑنا چاہیے۔ 3 چیزوں پہ بات ہوئی تھی کہ روزہ تو ویسے ہم رکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن شریف سے جڑیں، یہ قرآن شریف کا مہینہ ہے، تو پھر وہ اس مہینے کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ وہ جو عبادات ہمیں رمضان میں کرنی ہے وہی عبادات اگر ہم شعبان میں تھوڑی بڑھا دیں، زیادہ نہیں بڑھائیں، اتنی بڑھا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیں کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، تو وہ کوشش کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گا۔ تو اگر ہم نے تھوڑی بھی کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کی برکت سے ہم سب کو رمضان کی صحیح فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے یا اللہ، اپنی رحمت نازل فرمائیے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے یا اللہ، فلسطین کو آزاد کر دیجئے یا اللہ، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے انہیں تباہ و برباد کر دیجئے، اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں بھی تباہ و برباد کر دیجئے یا اللہ، فلسطینی مسلمانوں کے گھر دوبارہ سے آباد کر دیجئے یا اللہ، مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دیجئے یا اللہ، ہمیں مسجد اقصیٰ جانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، حالات بدل دیجئے یا اللہ، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جس بھی اسلامی ملک میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔